سب سے پہلے کوئی باتیں ضمناً جو کہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں. اگر اپنا موازنہ کریں پچھلے حالات سے، آج سے 600 700 800 سال پہلے یا اس سے پہلے بھی چلے جائیں، نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس زمانے میں وہ سہولتیں موجود نہیں تھی جو آج موجود ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے کہا تھا حاضر مسجد اور سامعین. سامعین تو آپ بھی ہیں، سننے والے. سامعین کے معنی سننے والا ہے. حاضرین جو حاضر ہیں. تو میں نے سامعین کیوں کہا؟ کیونکہ یہ خطبہ اس وقت پوری دنیا میں جائے گا. جو ہمارے چاہنے والے سننے والے ہیں ملکوں میں جائے گا. یعنی میں بول رہا ہوں مسقط کے اندر وادی کبیر کی مسجد میں، لیکن میری بات پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے. یہ سہولت پہلے حاصل نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، نبی کے دور میں نہیں تھی. آپ مدینے میں خطبہ ارشاد فرما رہے، مکے والوں کو کچھ نہیں پتا کیا بول رہے ہیں. وہ تو جب مدینے سے کوئی جاتا تھا یا مکہ سے کوئی آتا تھا تو اس کو معلوم ہوتا تھا. تو اللہ نے اس حالات کے مطابق جو کام کرنے تھے وہ کیے. اب ہماری آڈینس پھیل گئی ہے، اب زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو لاجیکلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو کام اس زمانے میں جس رفتار سے ہوتا تھا آج اس کو 100 گنا ٹائم زیادہ بہتر ہونا چاہیے. یہ حالات تو بدل گئے. خطبہ دینے والے سننے والے لاکھوں ہیں، لیکن اسلام روبرو روزانہ نیچے جا رہا ہے. یہ ہمیں سمجھ نہ ہو اس کی وجہ کیا ہے. اور یہی بات میں نے شروع کی تھی پچھلے خطبے کے اندر کہ شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، شیطان اپنے وعدے کا پکا ہے، پکا مومن ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لے کر آ جائے. وہ اللہ پر ایمان لے کر آیا، اللہ کے وعدے پر ایمان لے کر آیا کہ مجھے قیامت تک کا موقع مل رہا ہے. یہ اس کو ایمان تھا. اپنے کام میں لگ گیا، اس وقت سے لگا ہے اور قیامت تک لگا رہے گا. ہم بھی وعدہ کر کے ہوتے تھے، الستو بربکم، ہم سب کی روحوں کو اللہ نے حاضر کیا. قرآن کی آیت ہے، اللہ نے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روحوں کو حاضر کیا اور ان سے بات کہی کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک، شاید ہم گواہ اس بات. پھر ہمیں دنیا میں بھیجا کیا. اب ہمیں وہ وعدہ تو یاد نہیں ہے، بھول گئے. روح نے کیا تھا. روح سے میرا تعلق ہی کمزور ہے. اگر تعلق مضبوط ہوتا، قرآن پڑھتا رہتا، قرآن کی آیت پڑھتا، لست بربکم، تو وعدہ یاد آتا رہتا. شیطان اپنا وعدہ نہیں بھولا. تو وہ کوشش کرے گا کہ ہم سب سیدھے راستے پر رہ کر بہک جائیں. یہ میرے پچھلے خطبے کا خلاصہ تھا کہ وہ کوشش کرے گا کہ ہم سیدھے راستے پر سمجھیں اپنے آپ کو، لیکن بہک جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے بھی پچھلے ہفتے پروگرام کیا تھا، یہاں باہر سے مہمان آئے تھے. آپ میں سے جو آنے والے تھے انہوں نے تو آ کے پروگرام سنا، 2.5 گھنٹے پروگرام سنا اور سن کے چلے گئے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس 2.5 گھنٹے کے پروگرام کے لیے محنت کتنی لمبی کی گئی تھی، کتنے دن ہفتے لگے تھے، کس کس کو کیا کیا کام ملا تھا، کس نے خاموشی سے اپنا کام کیا اور آپ کو ہوا بھی نہیں لگی کہ کون کیا کر رہا تھا. تیاری کی تھی نا. تو الحمدللہ ہمارا پروگرام اور ہمارے پروگرام جتنے ہمارے حلقے کے تحت پروگرام ہوتے ہیں، ان کی کامیابی کی اصل وجہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. ہم خلوص سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہماری کوشش کو قبول فرماتا ہے اور اتنا بڑا اجتماع جمع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی مہربانیوں کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی تو ہے نا. اللہ تو کہتا ہے نا مسبب الاسباب میں ہوں، سبب ہم لوگ ہیں. تیاری کی، اچھی کی، خلوص سے کی، نتیجہ سب کے سامنے تھا. کہ ہمارا پروگرام ماشاءاللہ بہترین پروگرام ہے، پروگرام ہے جو مذہب کی زمین پر ہوتے ہیں. تو جتنا بڑا کام ہوتا ہے تیاری اتنی بڑی کرنی پڑتی ہے. آپ جمعے میں جو آ کے بیٹھتے ہیں، یہ کوئی 5-10 منٹ کا کھیل نہیں ہے. کچھ لوگ بہت پہلے سے آتے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا، خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں اور آپ سکون سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سن کے چلے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ سن کے چلے جاتے ہیں. اب ایک نئی ٹرم بھی آ گئی ہے ہمارے ملک کے اندر، نئی ٹرم، ٹناٹن سنی. پہلے ہم اہل سنت اور جماعت ہوتے تھے، پھر شارٹ فارم آ کے سنی ہو گئے. اب ہمیں ٹناٹن سنی. جس کو یقین نہ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھ لیں ٹناٹن سنی، پھر دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. کیسے بڑی شخصیات آپ کو آگے نعتیں سنائیں گی. تو جتنا بڑا کام اتنی بڑی تیاری. اب اللہ تعالیٰ ہم پر ایک بے انتہا عظیم مہینہ نازل کرنے والا ہے، تو کچھ اس کی تیاری بھی ہم لوگ کر لیں.
وہ تیاری جو ہم کرتے رہتے ہیں، جس کا ذکر میں نے پچھلے خطبے میں کیا تھا، کچھ ہم اس مہینے کی تیاری شروع ابھی سے کر دیں. تو سب سے پہلا کام، اور جو میں نے آپ کے سامنے بھی آیت تلاوت کی تھی، ترجمہ سب کو معلوم ہو چکا، آیتیں سب کو حفظ ہو چکی ہیں. اے مسلمانوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. تقوی کے معنی بھی آپ لوگوں کو جو ہمارے سننے والے ریگولر ہیں ان کو معلوم ہو چکا. تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا. ہمارے پرہیزگاری کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ پرہیزگاری فارسی کا لفظ ہے. تقوی معنی بچانا اپنے آپ. تو بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے. تو اللہ کی ناراضگی سے تب بچیں گے نا جب اللہ کو حاضر و ناظر جانیں گے. ہمارے تو ویسے یہ پڑھی نہیں کیا رسول حاضر ہے کہ نہیں ہے، وہ حاضر و ناظر ہے کہ نہیں ہے، اور جو الحی القیوم ہے اس کو بھولے بیٹھے ہوئے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اس کو ہم بھول گئے. اور ایک نبی جو اللہ نے بھیجا 63 سال کی عمر کے لیے دنیا کے اندر، آپ نے سب کی عمر 63 سال کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 63 سال کی بندے کے اوپر تو ہم لڑے جا رہے ہیں کہ وہ حاضر بھی ہے کہ نہیں ہے. اچھا ہیں تو کیا، اور نہیں ہے تو کیا، اس کے بعد کا جواب نہیں سوچتے. تو جو لڑ رہے ہیں کہ وہ حاضر ہیں، جی ہم نے مان لیا 100% حاضر ہیں، اب کیا کریں؟ پتہ نہیں، بس حاضر مان لیں. آپ نے حاضر مان لیا، اب آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. اور جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اور جو نہیں ماننے والا وہ حاضر ماننے والا کو جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے. تو شیطان کا کام تو پورا ہو گیا نا، دونوں جہنم ہی ہیں. وہ تو وعدہ کر کے اترا تھا، اور دونوں سمجھتے ہیں ہم سیدھی راہ پر ہیں. اللہ کی ناراضگی سے بچنا جو الحی القیوم ہے. اور سب سے مشکل ایمان اللہ کو غیب میں ماننا. یہ جو دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی، تصاویر آنے لگی، بت بننے لگے مختلف قسم، یہ کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ دیکھے تو یقین کرے. بت نظر آتا ہے تو یقین آ جائے گا یہ بھگوان کا ہے، یہ جیزس کا ہے، یا معاذ اللہ ہمارے بھی بت کھڑے ہوئے نہیں ہوتے، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں کے اندر ہے تو یہ بت صحیح ہے. انہیں قبر کہتے ہیں مسلمانوں کے اندر. مانیں گے تب جب دیکھیں گے. اور اللہ چاہتا ہے مجھے ماننے کی شرط یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو مجھے غیب میں رہ کے مانے وہ ایمان والے، ان کو تقویٰ ملے. دیکھ کے مانا تو کیا مانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں ٹریننگ دینے کا اہتمام کیا ہمارے لیے. اتنا رحیم اور غفور ہے، پورے 1 مہینے کا پروگرام دیا کہ تمہیں پورے 1 مہینے میں پریکٹس کراؤں گا اللہ غیب میں ہے کہ نہیں. اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے، تو اس کی تیاری بھی تو کرنی چاہیے ہم کو. تو روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا اگر ہے، میرا گول اگر ہے کہ مجھے تقوی حاصل کرنا ہے، تو تیاری کرنی پڑے گی. بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، کبھی جولائی میں، کبھی مارچ میں. IGCSE کا ایگزام مئی میں ہوتا ہے. جو بچے IGCSE کے پڑھنے والے ہیں، برٹش سسٹم کے، جو ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش کے بورڈ کے ہیں، ان کے امتحان اپریل وغیرہ میں ہوتے ہیں. تو 2-3 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں کہ میں نے پڑھ کے اچھے نمبر لینے. یہی کام ہم رمضان کے لیے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. جو ہماری تیاریاں ہوتی ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے، میں ذکر کر چکا ہوں. کپڑوں کی شاپنگ ہو رہی ہے، کھانے کی شاپنگ ہو رہی ہے، کہاں سیل لگی ہوئی ہے، کہاں 10% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے رمضان کی تیاری کے لیے، کہاں چھیتاری ہوگی، اس کی تیاری کر چکے ہیں ہم. آئیے وہ تیاری کریں جو اللہ چاہتا ہے، اس کا رسول چاہتا ہے. سب سے پہلے اپنے جسم کو تیار کرنا شروع کریں. ابھی تقریباً 1 ہفتہ باقی ہے، 7-8 دن باقی ہے. جسم کو تیار کریں. کیسے؟ روزے رکھنا شروع کر دیں تاکہ جسم کو عادت پڑ جائے. جیسے ہم وارم اپ کرتے ہیں نا ایکسرسائز کرنے سے پہلے، جو بچے جم جانے والے، جو بڑے جم جاتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو تھوڑا اسٹریچ کرتے ہیں تاکہ مسل پہ ایک دم لوڈ نہ پڑ جائے. تھوڑا وارم اپ کرتے ہیں کھیلنے سے پہلے تاکہ جسم عادی ہو جائے گیم کھیلنے کا، اور مسل کو اندازہ ہو جائے ٹف وقت آنے والا ہے. تو پہلا روزہ رکھ کے ڈھال پڑیں گے صبح سے شام تک، بچے پڑھنا بھی نہیں ہے، کچھ کرنے کو دل بھی نہیں آتا کیونکہ جب تیاری نہیں تھا، اٹھے روزہ رکھ لیا. تیاری کریں. پیر جمعرات ملے گی آپ کو انشاءاللہ اس ہفتے کی، 2 روزے رکھ لیں کم از کم. ہاں، یہ آپ کی حدیث ہے، آپ کی تعلیم ہے کہ روزے رکھتے ہوئے رمضان میں داخل نہ ہوں. یعنی 29 کا روزہ نہ رکھیں کیونکہ اگلا دن رمضان کا ہو سکتا ہے، یہ ممانعت ہے. تو 28 تاریخ سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیں تاکہ جسم عادی ہو جائے، ایک ذہن سا بن جائے ہمارا کہ رمضان آنے والے ہیں، باڈی ہماری تیار ہو جائے. جسم تیار کر لیا، روح کو تیار کرنا، اس کو تیار کرنا ہے.
وہ جہاں سے آئی ہے وہیں سے تو روزے آئے ہیں. تو سب سے پہلی چیز خاص طور پہ بچے سن لیں اچھی طرح, 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی تیاری شروع کر دیں, اور آج سے کرنا شروع کر دیں وقت پہ. اگر مسجد نہیں جا سکتے, جو کہ جانا چاہیے, افضل نماز مسجد میں 27 درجے افضل ہے, کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو ڈیلے نہ کریں. اذان کی آواز آئی 15 منٹ کے اندر اندر نماز پڑھ لیجیے. عادت ڈالے اپنے آپ کو, جسم کو تیار کرے کہ مجھے نمازیں پڑھنی ہے. اور نماز میں تھوڑی لمبی صورتیں, جن کو لمبی لمبی صورتیں یاد ہے, کس لیے یاد کی تھی پتہ نہیں, 4 رکعت پہ پوری زندگی نکال دی. 4 رکعت نماز, 4 قل, قل یا الکافرون, قل اعوذ برب الناس, قل هو اللہ احد, قل اعوذ بالفلق, پوری زندگی 4 قل پہ گزار دی. تھوڑی لمبی صورتیں پڑھے نا. کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کون ہے؟ جس کا امر میری روح ہے. لوگ نے اللہ قرآن پوچھتے ہیں یسألونک عن الروح, تم سے لوگ روح کے متعلق پوچھتے ہیں روح کیا ہے. قل امر ربی, یہ اس کے رب کا حکم ہے. امر کے معنی حکم ہوتا ہے. ہماری روح اللہ کے رب کا, ہمارے رب کا امر ہے, حکم ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں نا, جلدی کس بات کی ہے کہ ٹھونگو لگا لگا کے مرغی کی طرح نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ, اسپرنگ لگے ہماری قبر کے اندر. تھوڑا لمبی صورتیں پڑھے نا, لمبی نمازیں پڑھے نا. 3 دفعہ کیوں پڑھتے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی؟ 5 دفعہ, 7 دفعہ, 9 دفعہ, 11 دفعہ. کس نے پڑھی آج تک 15 دفعہ سبحان ربی الاعلی, 15 دفعہ سبحان ربی العظیم؟ ہاتھ نہیں اٹھواتا میں, شرمندگی ہو جائے گی شاید. 3 پڑھی کھڑے ہو گئے, 3 کہا تھا بس کافی. کس بات کی جلدی ہے؟ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس کو 5 منٹ نہیں دے سکتے. جس کو 5 منٹ نہیں دے سکتے اس سے A+ کیوں مانگتے ہیں؟ اس سے اچھی جاب, اچھی بیوی, اچھی اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ تو پھر وہ بھی 5 منٹ والا کام ہی کر کے دے گا آپ کو. پھر شکایت نہ کریں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے. 5 منٹ دیے تھے, اس نے 5 ہی منٹ آپ کو سنا, باقی 23 گھنٹے اور 55 منٹ تو آپ دنیا میں لگے رہے ہوں گے نا. تو اپنی روح کو تیار کریں, بڑے بھی چھوٹے بھی جو بھی ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. تیسرا کام, یہ ہمارے تقریباً ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. کتابیں پڑھتے ہیں, مسجدیں پڑھتے ہیں, فضائل سنتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو صبح سے لے کے رات تک کے تمام اذکار ادا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں ہر حالت بدلنے میں ایک دعا سکھائی, ہر حالت بدلنے پر. رات کو سو رہے, صبح اٹھے, حالت بدلی, دعا موجود ہے. پہلے رفع حاجت کے لیے آتے بیت الخلاء, ٹوائلٹ کے اندر, حالت بدلی, اس کے لیے دعا ہے. وہاں سے نکلے, حالت بدلی, اس کے لیے دعا ہے. وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, اس کے لیے دعا ہے. وضو ختم کیا, اس کی دعا ہے. نماز کے بعد کی دعا ہے. کھانا کھانے بیٹھے, اس کی دعا ہے. میں فہرست گراتا جاؤں گا, رات تک ہر حالت بدلنے پر ایک دعا ہے. شاید ہی کوئی, مجھ سمیت بھی, باتوں میں بھی بھول جاتا ہوں, انسان ہے, شاید ہی کوئی ہاتھ کھڑا کر سکے کہ وہ رات تک کی, صبح سے لے کے رات تک کے تمام اذکار ادا کرتا ہے ریگولرلی. عادت بن گئی ہے. آنکھ کھلی نہیں کہ صبح کی دعا منہ کے اوپر, باتھ روم میں گیا نہیں کہ دعا پہلے, باہر نکلا دعا. چلے کوئی بات نہیں, اب تک یاد نہیں تھی نا, آج سے تیاری شروع کرتے ہیں. ایک چارٹ بنا لیں تمام دعاؤں کا اور لگا دیں گے فریج کے اوپر یا کہ بیڈ روم کے اوپر, اور ذرا دیکھیں اپنا جائزہ رات کو, میں نے آج کتنی دعائیں پڑھی. اپنا گول بنائیں کہ رمضان سے پہلے میں نے 24 گھنٹے کے اندر تمام دعائیں پڑھنی ہیں. اگر رمضان سے پہلے کام کر لیا, آپ کی روح تیار, پھر وہ عادت بن جائے گی. تو چارٹ بنائے تمام دعاؤں کا, اس کے ساتھ باکس بنا دیں, میں نے دعا پڑھی یا نہیں پڑھی, پڑھی کہ نہیں پڑھی. اور آسان طریقہ, جن کے گھر میں بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو جاب بانٹ دیجیے, ان کو جاب ڈیلیکیٹ کر دیں کہ ایک بچہ صبح اٹھے گا, سب کو یاد کرائے گا دعا پڑھنی ہے. ایک بچہ یہ دعا یاد کرائے گا, گاڑی میں بیٹھے گا بچہ یہ والا بچہ دعا یاد کرائے گا, کھانا کھانے بیٹھے گا یہ بچہ دعا یاد کرائے گا. بچوں کو ذرا دیکھے ذمہ داری, دیکھیں بھی کیسے ادا کرتے ہیں وہ. جب انہیں احساس ہوگا کہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے, وہ کریں گے. یہ کریں گے تو روح تیار ہے. جب مجھے اللہ یاد نہ رہے گا اپنی پوزیشن, حالت بدلنے میں, تو میں اللہ کی طرف, اللہ کے مطابق کیسے فیصلے کروں گا؟ تو اپنا گول بنا لیجیے کہ ہم نے تمام دعائیں پڑھنی ہیں. تو جسم تیار ہو رہا ہے, روح تیار ہو رہی ہے. اب دماغ کو بھی تو تیار کریں.
اتنا بڑا دن مہینہ آنے والا ہے, کیا کیا کام کرنے ہوں گے. دماغ کو کام کرنے کے لیے ابھی سے فیصلہ کر لیں, ابھی سے, کہ میں نے دنیا کو ٹائم کم اور دین کو زیادہ دینا ہے. کو پلاننگ پھر آپ اپنے حساب سے کر لیں کہ دنیا کے لیے ٹائم اتنا جتنا ضروری ہے اس مہینے. جاب پر جانا ہے, کھانا کھانا ہے, سونا ہے, جو کام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں, میٹنگز کرنی ہے, میل چیک کرنی ہے, کریں, لیکن منیمم. تو دماغ کو تیار کریں کہ اس مہینے انشاءاللہ میں نے اپنے ایک ماحول بنا کے رکھنا, اپنے دماغ کو تیار کرنا ہے کہ میں نے کم سے کم ٹائم دنیا کو دینا ہے, اور زیادہ سے زیادہ میں نے دنیا کے بجائے دین کو ٹائم دینا ہے. اب آئیے اصل چیز, جسم تیار ہے, روح تیار ہے, اور دماغ تیار ہے, اس کو وہ ماحول بھی تو دیں. بچہ تیاری کر کے بیٹھے, ایگزام کی تیاری کرے, دل بھی تمام, اس کا دماغ بھی تیار, روح کو بھی آمادہ کر لیا, اور جب امتحان دینے جائے تو وہاں برابر میں شور ہو رہا ہے, کہیں بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے, ٹریفک کا ہنگامہ ہو رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے, پنکھے نہیں چل رہے ہیں, لائٹ نہیں ہے, ماحول ہی نہیں ہے, وہ بچہ کیسے کنسنٹریٹ کرے گا؟ تیاری پوری کر کے آیا ہے, کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گا, کیونکہ ماحول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. خاموشی والا ماحول ہو اور سکون والا ماحول ہو, اور ایسا نہ ہو کہ انسان جسمانی تکلیف محسوس کرے, تو بچہ ایٹ ایز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو رمضان کے لیے ماحول بنائیں. سب سے پہلے اپنا تعلق قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا تھا. اللہ نے اس مہینے کو چنا اس لیے تھا کہ اپنی عظیم اور آخری کتاب کو اس مہینے میں نازل کرے, کیونکہ روح تیار ہو رہی ہے نا. جب روح تیار ہوگی تو قرآن کو ایبزارب جلدی کرے گی. قرآن جسم کے لیے نہیں اترا ہے, وہ روح کے لیے اترا ہے, اور روح جسم کو تیار کرے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو قرآن سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. اس کے کئی طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ صرف تلاوت کی جائے اس کی, اللہ کے الفاظ ہیں, اس کو ادا کرنے پر نیکی ہے. الف پر ایک نیکی ہے, الف پر 10 نیکیاں, لام پر 10 نیکیاں, اور میم پر 10 نیکیاں. 30 نیکیاں الف لام میم کہنے پر ہیں. اب بندہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائے گا جتنی نیکیاں کما لی میں نے, کرے بالکل. وہاں چھوٹا سا شرک کرنے پہ ملٹیپلائی بائی 0 بھی تو ہو جائے گا. ہم اس پہ نہ اترائیں کہ میں نے جناب 6000 آیتیں پڑھ لی تو 1 ارب بلینز آف نیکیاں کما لی, اور چھوٹا سا شرک کر لیا, وہ 6 بلین اور 12 بلین ملٹیپلائی بائی 0 بھی تو ہو جائیں گی. تو وہ کیسے معلوم ہوگا کہ شرک ہے کیا؟ شرک معلوم کرنے کے لیے آپ کو ترجمہ پڑھنا پڑے گا. پہلے اللہ سے تو پوچھے شرک کیا ہے. مولویوں سے بعد میں پوچھیں گے, علماء سے بعد میں پوچھیں گے. کیا قرآن علماء کے لیے اترا ہے؟ اگر یہ علماء کے لیے اترا ہے, میں تو بخشا گیا. اللہ آپ نے سلیبس اتارا تھا, میرے لیے تو تھا ہی نہیں, وہ علماء کے لیے تھا. آپ ان سے پوچھیں, جیسا بتایا عمل کر لیا میں نے, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. تو قرآن کا ترجمہ بھی تو پڑھیں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے, قرآن کیوں نازل کیا گیا, وجہ کیا تھی, اتنی عظیم کتاب کس مقصد کے لیے اتاری گئی تھی. جو میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا کہ سلیبس کیا اسلام کا, اور سلیبس معلوم کرنے کے لیے عقل مند بچے ویب سائٹ پر جاتے ہیں, وہاں سے سلیبس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کہ ٹیچر شاید بتانے میں غلطی کر جائے, بھول جائے, یاد نہ رہے. جا کے ویب سائٹ پہ دیکھیے نا, بورڈ کا سلیبس کیا ہے, کیمبرج کا سلیبس کیا ہے, ایڈیکسل کا سلیبس کیا ہے. ہمارے پاس سلیبس قرآن کی شکل میں موجود ہے, لیکن وہ عربی میں ہے. نہیں آتی کوئی پریشانی نہیں ہے, ترجمہ پڑھ لیں, معلوم تو کریں اللہ نے سلیبس کیا بھیجا ہے. اور کم از کم ایک کام اور کیجئے گا, میں آپ کو یہ فتویٰ ہر دفعہ سناتا ہوں, ہر رمضان سے پہلے سناتا ہوں. مفتی محمد اکمل صاحب جو پاکستان کے بہت بیاناز اہل سنت والجماعت میں بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کی 2 باتیں میں آپ کو سناتا ہوں ذرا. کچھ لوگوں کو بہت چبھیں گی, تو چبھنے دیں. ہم یہاں میٹھیا گلانے, میں تو میٹھیا کھلانے نہیں آتا گولیاں. بات مجھے ساتھی پکڑتے ذرا سلیم صاحب ہاتھ ہولا رکھیں. میں نے کہا ہاتھ ہولا رکھوں گا تو پھر آپریشن کبھی زندگی میں نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک چیرا نہیں لگے گا اندر سے ٹیومر نہیں نکلے گا. ٹیومر نکالنے کے لیے کاٹنا پڑے گا, اور کاٹنے کو بچانے کے لیے کہ اس سے جلن محسوس نہ ہو, ٹیکا لگانا پڑے گا. اور ٹیکا لگانے میں چبھن تو ہوتی ہے منیمم, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو ٹیکوں کے لیے تیار رہا کریں. ہاں جو میں کہوں گا حق کہوں گا, شاید کہنے کا انداز تھوڑا سخت ہو سکتا ہے, اللہ مجھے معاف کرے. 2 باتیں بتاؤں گا میں آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ ایک صاحب نے فتویٰ پوچھا تھا کہ جناب میں عربی میں قرآن ختم کرتا ہوں میں, لیکن میں اس بار چاہتا ہوں کہ ترجمے سے پڑھ لوں قرآن کو. رمضان میں تھوڑا وقت ہوتا ہے, لیکن مسئلہ کہ میں جب ترجمے سے پڑھنے بیٹھتا ہوں تو آدھا قرآن بھی ختم نہیں ہوتا ہے. تو مفتی اکمل صاحب کا یوٹیوب پہ موجود ہے, کوئی بھی چاہ کے نکال کے چیک کر سکتا ہے.
میں انہی کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی اب آدھا قرآن تو بہت بڑی بات ہے, اگر آپ نے ایک رکوع سمجھ کے پڑھ لیا پورے رمضان میں, ایک رکوع, یہ 50 قرآن ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک رکوع 50 قرآن سے زیادہ عربی میں افضل ہے, کیونکہ سمجھ میں تو آ کے اللہ کیا کہہ رہا ہے. شاید اس رکوع میں کوئی شرک کی بات ہو رہی ہو, میں شرک سے بچ گیا, جنت تو میرا مقدر ہے, تھوڑی سزا ملے گی. شرک سے بچنے والا جہنم میں کبھی نہیں جائے گا, اور شرک کرنے والا تمام نیک اعمال کے باوجود جہنم میں جائے گا. یہ حضور کی حدیث موجود ہے, بڑی لمبی طویل حدیث. تو ایک تو ان کا یہ فتویٰ سن لیجئے. تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت ڈالنے, عربی میں ختم کریں, بہت بڑا ثواب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, ختم کیجئے پورا. لیکن ساتھ میں ایک ایک رکوع پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ, ایک ایک رکوع. شاید 30 رکوع ختم کر سکیں گے رمضان میں, کوئی بات نہیں. ہم نے ختم کرنے کے بعد رکنا تھوڑی ہے, پھر اور مہینے آئیں گے, پھر زندگی پڑھیے, ایک ایک رکوع پڑھتے جائیں, ختم ہو جائے دوبارہ شروع کر دیں, ختم ہو جائے دوبارہ شروع کر دیں. یہ تو قیامت تک کرنے والا کام ہے. میری زندگی جو تک قائم ہے, میری قیامت تک کرنے والا کام ہے نا. ایک ترجمہ پڑھ لیے, اگلی بار دوسرے عالم کا ترجمہ پڑھیے, کسی تیسرے عالم کا ترجمہ پڑھیے, حق چھن کے سامنے آ جائے گا. تھوڑے اختلافات دور رہ جائیں گے جب آپ مختلف لوگوں کے تراجم پڑھیں گے. کسی کافر نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا, تمام مسلمانوں نے ہی کیا ہے, عالموں نے کیا ہے, مفسروں نے کیا ہے, اپنی زندگیاں لگا کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. ہاں اپنی تھوڑی پرسنل آرا شامل کر دی ہوں گی, کوئی بات نہیں, وہ غلط ہو بھی سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو سکتے ہیں. آپ ترجمہ تو پڑھیں, دماغ نہ بند کر لیں کہ فلاں کا ترجمہ میں نہیں پڑھوں گا, نہ, ترجمہ پڑھیں یا پھر عربی سیکھ لیں, اس میں ٹائم لگے گا. اور دوسرا فتویٰ, یہ مفتی اکمل کا فتویٰ موجود ہے, میرا نہیں ہے, تو جو بھی کہنا ان کو کہیے گا اگر آپ کو اختلاف ہو. وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے بچے کو جہنم بھیجنے کی تیاری کرنی ہو, اس کو پروفیشنل نعت خواں بنا دیں, پروفیشنل نعت خواں بنا دیں. تو میں بھی چوکا, کہہ کیا رہے ہیں کہ بیٹے کو یا بیٹی کو جہنم بھیجنا ہو, اس کو پروفیشنل نعت خواں بنا دیں. پروفیشنل کون ہوتا ہے؟ جو پیسے لیتا ہے. آ کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے عشق میں ڈوب کر پڑھتا ہوں, اتنا ڈوبتا ہے کہ نیچے سے 5 لاکھ روپے لے کے آتا ہے. ہمارے ملکوں میں کچھ نعت خواں کے ریٹ 5 لاکھ روپے ایک رات کے ہیں, اور اس میں سے 90% شرکیہ شاعری ہوتی ہے. وہ ڈوب کے گیا, نیچے سے موتی نکالا ہے 5 لاکھ کا. ارے بھائی عشق رسول ہے تو فری میں پڑھ کے سناؤ نا, وہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو کہاں گیا اس کا عشق؟ اور مثالیں دیتا ہے ویسا کرنے کی کہ 32 دانت توڑ لیے تھے, تم سے 5 لاکھ نہیں چھوڑے جا رہے ہیں, تم کس ابیس کرنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ جگہ عشق بھی تو لا کے دکھاؤ. حسان بن ثابت کی مثال دیتے ہیں رضی اللہ عنہ, بالکل نعت خواں تھے, ایک پیسہ نہیں لیتے تھے. تو 2 چیزیں یاد رکھیے گا, نعت پڑھنا ہے پڑھیں, 2 باتیں کر کے, پیسہ نہیں لینا ہے, اور یہ دیکھنا میں شرکیہ اشعار تو نہیں ہے, کوئی شرک والی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں. تو رمضان کی تیاری کرنے کے لیے ماحول جو بنانا ہے, قرآن سے تعلق جوڑنا ہے, تھوڑی عربی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے, اور ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے عمر بھر کے لیے. اب ایک اور تیاری, بہت مشکل, ناممکن, لیکن بتانا ضروری ہے, شاید اللہ کسی کے اندر ہمت پیدا کرتے. شیطان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے رمضان میں, یہ بچے کو معلوم ہے. اللہ شیطان کو بند کر دیتا ہے. تو ایک کام اللہ کر رہا ہے, ایک ہم کرتے ہیں. اذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس نے شیطان بند کیا, میں انٹرنیٹ بند کر سکتا ہوں 1 مہینے کے لیے. چیخیں نکل جائیں گی بچوں کی اور بیگم کی, تو انٹرنیٹ بند کر. ایک چھوٹا سا یہ جملہ مجھے کیوں یاد آیا, ایک چھوٹا سا میں کلپ دیکھتا ہوں, میں خاص طور پہ کلپ دیکھتا ہوں تاکہ مجھے میرے موضوعات کے لیے نا ٹاپک مل سکے, کہ بولنے کے لیے اچھا موضوع مل جائے دین سے متعلق ہو. ایک کلپ دیکھا کہ میاں بیوی کسی ہوٹل میں بکنگ کرا کے گئے, تو وہاں جب داخل ہوئے تو زور سے چیخ ماری دونوں نے. دیکھا تو سامنے, اچھا پہلے دکھایا نا خاموش تھے, تو پہلے سامنے چوہا دوڑ کے گیا, ان کے ایک چوہا دوڑ کے گیا, دونوں میں بھی خاموشی دیکھتے رہے چوہے کو. وہ خاتون چیخی نہیں, وہ ہمارے مشہور ہے خاتون چوہے کو دیکھ کو چل جاتی ہیں, وہ ہم بھی اچھل جاتے ہیں. میرے گھر والے گھمائے اس بات کے, چوہا ہوتا ہے, ڈرنا ہوتا ہے, شرم کی کیا بات. تو انہوں نے چوہا بھاگتے ہوئے دیکھا تو نہیں چیخے,
پھر ایک جگہ دیوار پہ کچھ دیکھا تو چیخنے لگے زور سے, تو لوگ سمجھے پتہ نہیں چھپکلی دیکھی ہوگی, دیوار پہ لکھا تھا نو وائی فائی. چیخیں نکل گئی ان کی, یہ کیا ہو گیا, چوہا منظور ہے, وائی فائی. اللہ شیطان کو بند کر رہا ہے, ذرا ہمت کرے نا انٹرنیٹ بند کرنے کی. پھر دیکھیں کس پہ کتنا دم ہے. چلے پورے 24 گھنٹے کے لیے نہیں کر سکتے, کام بھی کرنا ہوتا ہے, جاب بھی کرنی ہوتی ہے, کسی کا ہوم بزنس ہے, کر لیں ٹھیک ہے. عصر سے مغرب بند کریں اور مغرب سے عشاء بند کریں اور فجر سے پہلے بند کریں. یہ اللہ کو یاد کرنے کے ٹائم ہے نا. دیکھتے ہیں کتنے عمل کرتے ہیں اس کے اوپر. تو اگر ہم نے یہ کام کرنے ہیں تو ماحول بن رہا ہے پھر ہمارا. افطار کی دعوتیں, پارٹیاں, ہوٹل, اس کو ذرا چھوڑنے کی کوشش کریں. افطاری کرانا ثواب ہے, جس طریقے سے نبی نے کرائی تھی وہ کرائیں. وہ تو ہوگی نہیں. اور ہوگا کہ اگر آپ ماشاءاللہ زیادہ سوشل ہیں تو 4-5 افطاریاں کریں گے نا, ایک دوستوں کی, ایک آفس والوں کی, ایک رشتہ داروں کی, ایک ان کی. ہمارا کون جائے گا؟ آپ تو صبح جاب سے گھر آئیں گے, عصر کے بعد بیگم تھک گیا ہوں ذرا میں آرام کر رہا ہوں, شام کو اٹھا دینا. ہم تو لمبی تان کے سو جائیں گے اور اے سی چلا کے خراٹے ماریں گے بیٹھ کے. اور اگر ٹائم ملے گا تو قرآن پڑھ لوں گا, بھی ٹائم ہے ماشاءاللہ, آپ سے جلدی چھٹی ہو گئی, میں قرآن پڑھ لوں گا, کوئی اذکار کر لوں گا, ٹھیک ہے نا. بیگم میری جنتی ہے, وہ تو جنت کے لیے پیدا ہوئی تھی, اس کو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ اذکار کرنے کی ضرورت ہے, روزہ رکھنے کی بھی ضرورت کو شاید نہیں ہے. وہ سارا دن لگی رہے گی صبح سے شام تک, کہ شام کو جناب چھولے بنانے, پکوڑے بنانے, دہی بڑے بنانے, اور جناب اتنے کھانے بنانے, اور یہ کرنا ہے, میٹھا بھی بنانا ہے, ورنہ شوہر ناراض ہو جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے. وہ لگی بیچاری ظہر سے لے کے تراویح تک, اور ہم کیا کر رہے ہیں, صرف ٹھوس رہے ہیں. کتنے بڑے دشمن ہیں اپنی بیگم کے اور اپنے بچیوں کے. ان کا حق نہیں ہے کہ وہ عبادت کریں, ان کا حق نہیں ہے کہ وہ آرام کریں, کوئی قرآن کی تلاوت کریں, کوئی اذکار پڑھیں, موقع ہی نہیں ہے. تو افطار پارٹیاں ایسی ہوں گی, سوچا آپ کر کیا رہے ہیں, دوستوں کو خوش کر رہے ہیں اور اپنی بیوی کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو اللہ تو ناراض ہوگا, تو اس لیے میں نے رمضان دیا تھا تو پکوڑے بناتی پھر سارا وہ چھولے بناتے رہو بیٹھ کے. انہیں وہ بھی تو عبادت ہے نا, شوہر کی خدمت عبادت ہے. اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا سجدے کی تو شوہر کو دیتا. یہ حدیث سے ہم کو ساری یاد ہے, اپنے مطلب کی حدیثیں رٹ رکھ کے ہم اہل حدیث بن گئے, ان کی فکر نہیں ہے. یہ چھوڑیں افطار پارٹیاں. افطار پارٹیاں کرنی ہے رمضان کے بعد کریں, جتنی کرنا ہے کریں. ہوٹلوں میں جائیں گے ہوگا کیا, نماز ضائع, بے پردگی, تراویح کا بیڑا غرق. رمضان اس لیے اترا تھا کیا, کھانے پینے کے لیے اترا تھا, یہ تو کم کھانا کھانے کے لیے اترا تھا تاکہ اللہ کی طرف دھیان زیادہ جائے. ہمارا دھیان کھانے کی طرف لگا ہوا ہے. نہ بلائے لوگوں کو پارٹی پہ, اگر برا مانتے ہیں وہ آپ کے مخلص نہیں ہیں. جو آپ کو افطار پارٹی نہ کرنے پر نہ بلائیں وہ آپ کے مخلص نہیں ہیں, وہ کھانے پینے کے چٹورے شوقین ہیں. تو ہے ہوٹل چلے جائیں, ریسٹورینٹ چلے وہاں کھا لیں. تو کوشش کریں افطار پارٹیاں نہ کریں, میری گزارش ہے, آپ کی مرضی, جو کرنا کریں. لیکن یہ ہوتا ماحول بنانے والی بات. کیسا ماحول بنائے کہ گھر والوں کو پتا ہو کہ شام کو روزہ کھولنا ہے, سب ساتھ بیٹھے 15-20 منٹ پہلے دعائیں مانگے اللہ سے, اور اس نیت سے مانگے کہ جو بھی دعا مانگوں گا قبول ہوگی. 3 درجوں کے اندر جو مانگوں گا اللہ دے دے گا, نہیں دے گا تو اس کے برابر کی برائی, مصیبت, آفت, پریشانی, بیماری ہٹا دے گا. اگر وہ دونوں بھی نہیں کرے گا تو اللہ اس دعا کو سنبھال کے رکھ لے گا. قیامت کے دن جب میرے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو گناہ کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا. بندہ اس وقت کاش, یا ویلتنا, یا ویلتنا, یا لیتنی, وہ جملے سنے آپ نے قرآن کے, کاش 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 میں نے کچھ کر لیا ہوتا. تو اللہ کو رحم آئے گا, فرشتہ تو کہے گا اس کی وہ دعائیں تو لے کر آؤ جو اس نے مانگی تھی نا دنیا میں ہم نے نہیں دی تھی. وہ جتنی بھی دعائیں رکھی جائیں گی پلڑے کے اندر, نیکی کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا. تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کاش میری دنیا میں کوئی توبہ قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تمنا کریں گے اسے, لیکن وہ تمنا تو پھر فائدہ کیا, وہ تو جو وہاں سے واپسی کا راستہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اتنا عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. کاش اللہ ہمیں, بلکہ کاش نہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو اس کا حق ہے, جو کرنے والے کام ہیں. شاید یہ آخری رمضان ہو, شاید نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. رمضان تو ہے نا, آخری ہو کہ پہلا ہو کہ بیچ کا ہو, بہتر کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اپنے لیے پورا گول بنا کے, ایکشن پلان بنا کے رکھیں کہ مجھے 30 روزوں کے بعد یہ گول اچیو کرنے ہیں. ساری نمازیں پڑھنی ہیں 5 وقت کی, مجھے تمام دعائیں پڑھنی ہیں, مجھے تراویح پڑھنی ہے. تراویح کے لیے یاد رکھیے نفل نماز ہے,
یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھیں جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے۔ آپ نفل نماز بھی شروع کر دیں تو نماز کی تمام شرائط پوری کرنی ہوں گی، یہ کہ نفل ہے تو بس ایسے پڑھ دو اور فرض میں ذرا خیال کر لو، نہیں، جو بھی نماز آپ پڑھیں گے اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ کی ملاقات کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، وہ سنت کی نماز ہو، وہ نفل نماز ہو، وہ پروٹوکول تو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ سکون سے پڑھنا پڑے گا، سکون سے سننا پڑے گا، تمام کام سکون سے کرنے ہوں گے، اور دل کی آمادگی کے ساتھ کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے، میں سجدے میں جاؤں گا تو میرا سر اس کے قدموں میں، اللہ کے قدم نہیں ہے، سمجھ لیں کہ جب میں سجدے میں جا رہا ہوں میں نے اللہ کے قدموں کے بیچ میں اپنا سر رکھا ہے، پھر مانگیں اور دیکھیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اتنا یقین تو ہونا ہمیں، اتنا ایمان تو ہو میرا کہ میں سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، سب سے زیادہ قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کو ایک ایکسٹرا موقع دے رہا تراویح پڑھنے کا، اللہ نے فرض نماز کے لیے نہیں کہا، نہ سنت کی، اللہ نے صرف نفل نماز کے لیے کیا ہے، صرف یہ آپ کی کچھ حدیث قدسی ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ نے رسول کو بتائی کہ انسان نفل جب پڑھتا ہے تو نفل پڑھتے 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 اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، ایکسٹرا کام کر کے، فرض نہیں کر کے، ایکسٹرا کام کر کے، کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے کہ وہ کام کرتا ہے، اور انہوں نے کیا شان بیان کی، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، جو کام کرے گا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، جو چلے گا تو اللہ کی مطابق چلے گا، جو دیکھے گا اللہ کی مرضی کے مطابق دیکھے گا، جو سنے گا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق سنے گا۔ یہ ہے تراویح کا اصل مقصد، 20 12 32 کا جھگڑا نہیں ہے، یہ سننے کا سمجھنے کا ہے۔ وہ 8 بہتر ہے جو مجھے سمجھ میں آئے، یہ وہ 20 جو مجھے سمجھ میں ہی نہ آئے، یہ جو کو سن بھی نہ سکوں میں، نہ پڑھنے والے کو پتا ہے کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے کو پتا ہے کیا سننا ہے، بس 20 پڑھ رہے ہیں، اور حالت کیا، زبانیاں رہ رہے لمبی لمبی، ڈکاریں آ رہی ہیں افطاری کی۔ یہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے ہماری، یہ اللہ سے ملاقات ہے، اور مارے باندھے مجبوراً پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے بچپن میں پڑھی ہے، بچوں نے شاید پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، ہمارے امام لمبی تلاوت کرتے تھے تو ہم پیچھے بیٹھے رہتے تھے کہ جب وہ رکوع میں جائیں گے بھاگ کے شامل ہو جائیں گے، رکعت مل جائے گی، اور آدھا قرآن سننا پڑے گا، پورا نہیں سننا پڑے گا، نہ کسی نے ٹوکا نہ ہمیں عقل آئی، ایک لمبے عرصے تک کیا ہے ہم نے، یہ عالم ہے۔ چلو تو بچپن کا دماغ اللہ معاف کر دے گا، تو اس تراویح کا فائدہ ہی کیا جس کا اثر مجھ پہ نہ ہو۔ کم از کم آپ یہاں عربی کے پیچھے پڑھیں گے تو شاید کسی تراویح میں رونے کا موقع مل جائے۔ میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں، ہمارے دیسی مولویوں کے پیچھے آپ کو کبھی رونے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ انہیں خود نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں، وہ تو عرب ہے، جب پڑھتے ہیں سمجھ کے۔ میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں پہلے بھی، 2 آیتیں، ایک تو تھی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اس روز کافر کہے گا کاش میں مٹی، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ حسرت کی انتہا، ریگریٹ کی جو لمٹ ہو سکتی ہے نا، یہ آیت ہے وہ، کہ کاش میں مٹی ہوتا، آج میرا حساب کتاب نہ ہوتا وہ 60 سالہ زندگی کا، اور 60 کے اندر بھی 20 سالہ زندگی کا، 15 سال بچپن میں گزر گئے، 15 بڑھاپے میں گزر گئے، بس اس لیے زندگی کے لیے میں نے گناہ کیے تھے، اللہ کو نہیں مانا تھا، رسول کی بات نہیں مانی تھی۔ وہ جو امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، اسے آیت تلاوت نہیں ہو رہی تھی، 10 منٹ 15 منٹ تک ہچکیاں لیتے رہے، آدھی پڑھتے رونے لگ جاتے، آدھی پڑھتے رونے لگ جاتے۔ وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ جب کافر یہ کہے گا تو مسلمان بھی تو گا کاش میں نے اللہ کی بات مان لی ہوتی، رسول کی بات مان لی ہوتی۔ اور ایک جگہ امام صاحب کے تلاوت کر رہے تھے ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کا تو جو جل نے اسلام میں رکھا ہے دنیا کی کسی مذہب میں کسی دین میں نہیں، کہ اپنے کندھے جھکا کے رکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ انہیں اس طرح ان پر رحم فرما جب انہیں مجھ پہ رحم فرمایا جب میں چھوٹا سا تھا۔ کتنی آرام سے پڑھ جاتے رہے عربی کے اندر۔ ان صاحب کی ہچکیاں بند گئیں، شاید ان کے والدین کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ ان سے جملہ نہیں کہا تھا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے کندھے جھکا کے رکھو، ذلیل ہو کر جھکا کے رکھو۔ اتنا بڑا درجہ، وہ امام صاحب کی ہچکیاں بن گئی روتے روتے کہ ماں باپ کا ذکر اللہ کر رہا ہے قرآن کے اندر، اور کیا درجہ دے رہا ہے، اور کیا میرا معاملہ ہے میرے ماں باپ کے ساتھ، ذرا سا کسی چیز کو منع کر دیا بغیر تن گئی، یہ معاملہ۔ تو سمجھیں گے تو روئیں گے نا،
تبھی ان کے لیے دل سے دعا نکلے گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح تو مجھ پر رحم فرمایا جب میں چھوٹا تھا۔ یہ مہینہ ان چیزوں کے لیے اترا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو اس کے صحیح معنویت ہے، جو ہوا سو ہوا۔ اللہ کی سب سے پیاری شان یہ ہے، سب سے پیاری شان، توبہ کر لیں، پورا بلیک بورڈ صاف کر دیتا، وائٹ بورڈ سارا کلین کر دیتا۔ شرط یہ ہے کہ دل سے توبہ کر لے اور نیت کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ساری چیزیں مٹا کے دوبارہ ہم پر رحم فرمانے لگتا ہے۔ تو اللہ ہم پر وہ رحم فرمائے، ہمیں پلٹنے کا موقع دے، ہمارے پچھلے گناہ معاف کرے، وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور جس سے وہ راضی ہو گیا وہ تو بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔